حذیفہ صاحب یہ تو بڑی اسٹرکٹ وارننگ ہے. اب ذمہ دار آپ ہیں. انہوں نے کہا آفریدی صاحب نے کہ پنجاب حکومت نے طبی دہشت گردی کی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم اپنے ورکر کو اب نہیں روک سکتے. آپ کہہ رہے ہیں ہم درست ثابت ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہر چیز کا پول کھل گیا ہے. تو نیگلیجنس تو آپ پر ثابت ہو رہی ہے سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ کے حوالے سے کہ جیل انتظامیہ نے نیگلیجنس کی ہے. جی بہت شکریہ جی منیب صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ کسی بھی قیدی, چاہے وہ بانی تحریک انصاف ہوں یا کوئی اور قیدی ہو, اس کی صحت پہ نہ سیاست کرنی چاہیے اور نہ میں اس کا قائل ہوں. اور میں نے شاید میرے خیال سے آپ کے پچھلے شو میں یا کسی اور شو میں بات کی تھی کہ بانی تحریک انصاف کو جو بھی سرکاری ڈاکٹرز ہیں اور اس پر مشتمل اگر ایک بورڈ بنانے کا مطالبہ سامنے آئے تو اس کو نہیں ہمیں رد کرنا چاہیے اور وہ بورڈ بننا چاہیے تاکہ ان کی اور ان کی فیملی کی سیٹسفیکشن ہو, بجائے کہ اگر فیصل سلطان کے حوالے سے کہ وہ ایک سیاسی شخصیت ہے, وفاقی وزیر رہے ہیں پچھلے دور میں, لیکن اگر پاکستان کے جو بھی آنکھوں کے جو ہے وہ مایہ ناز ڈاکٹرز ہیں ان پر مشتمل ایک بورڈ بن جائے. اور آج سپریم کورٹ کا بھی معاملہ اسی طرف جاتا ہوا آپ کو دکھائی دیا. لیکن اس قسم کی زبان جو شفیع اللہ جان صاحب استعمال کر رہے ہیں, دیکھیں اسی طرح کی زبان نے آج یہ نوبت آئی ہے کہ آپ کا بانی 2.25 سال سے جیل میں ہے. اسی طرح کی زبان کی وجہ سے پاکستان کی سیاست کے اندر جو تلخی تھی اس کو آپ نے دشمنی میں کنورٹ کیا ہے. نہ ہم کسی کی آنکھ نکال سکتے ہیں, نہ کوئی ہماری آنکھ نکال سکتا ہے, اور سب کی آنکھوں کو تحفظ ہونا چاہیے, محفوظ ہونا چاہیے. اگر ایک بندے کو جو جیل کے اندر سزا کاٹ رہا ہے عدالتوں کے حکم پر, اور اس کی سزا جو ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی, اس کو 1.5 سال کا ایک فیئر ٹرائل ملا, جبکہ اس نے اپنے مخالفین کو 3 مہینے کا ٹرائل کروا کر سپریم کورٹ سے ٹرائل کورٹ والا کام کرایا اور سپریم کورٹ کا ایک جج نگران مقرر کروایا اور سزائیں کروائیں. اس دوران اگر اس کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہوئی ہے, اور ظاہر ہے ایک آنکھ کی تکلیف ایسے اپیرنٹلی پتہ نہیں چل رہی ہوتی, اور جو ہی جیل انتظامیہ کو پتہ چلا انہوں نے ڈاکٹر کے پاس سے لے کر گئے معذرت کے ساتھ اس کے اندر آپ نہ اس کو میں عرض کروں کہ دیکھیے یہ ورژن آپ کا ہے. رپورٹ آج فرینڈ آف کورٹ کی وہ رپورٹ ہے جس کو عدالت نے اوتھینٹیکیٹ کیا ہے نا. وہ کہہ رہی ہے رپورٹ کہ ان کی جو خرابی ہے, میں عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیے ان کو سزا کس مقدمے میں ہے, سزا کتنی لمبی ہے, دیٹ از بسائڈز دا پوائنٹ. فیکٹ یہ ہے کہ ان کو جب تکلیف شروع ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا علاج نہیں کروایا گیا اور اس میں نالائکی برتی گئی. یہ ایشو ہے مین. اس کے اوپر گورنمنٹ کو ایٹ لیسٹ رسپانسبلٹی تو لینی چاہیے. 2 باتیں اس میں. ہاں جی نہیں میں بتا دیتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں. ایک تو فرینڈ آف کورٹ, ٹھیک ہے کورٹ کے لیے فرینڈ ہوں گے, ہمارے لیے وہ بانی تحریک انصاف کے وکیل ہیں. اور ظاہر ہے اگر یہ معاملہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ بانی تحریک انصاف نے بار بار ان رائٹنگ یا وربلی جیل انتظامیہ کو بتایا کہ میری آنکھ میں تکلیف اور اس میں نیگلیجنس ہوئی ہے, تو میں آپ کو یقین دہانی کرا رہا ہوں کہ اس افسر کو ہم چھوڑیں گے نہیں. اچھا, ان کے ساتھ بالکل قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا. 1 ستمبر 2025 کو انہوں نے یہ درخواست دی تھی کہ میرا علاج کرائیں. 1 ستمبر ایک طرف کا موقف ہے یہاں. سر یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ظاہر انکوائر ہونے, مزید انکوائری طلب ہیں. اس میں ظاہر ہے انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بھی اس کو ایویلویٹ کرے گا. لیکن بانی تحریک انصاف کو تو ایک طرف رکھ دیں. اگر یہ کام کسی عام قیدی کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ اس نے ستمبر میں شکایت کی کہ میری آنکھ کا علاج کرایا جائے اور وہ نہیں کرایا گیا, تو رانگ ڈور مسٹ بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک. اس میں کوئی یہ نہیں, 2 رائے نہیں ہے. لیکن کم از کم ایک طرف کا موقف سننے کے بعد سلمان صفدر صاحب کا, اس کے بعد جو بورڈ سپریم کورٹ بناتی ہے میڈیکل بورڈ, اس میڈیکل بورڈ کی بھی ریکمنڈیشن سامنے آ جائیں اور یہ ساری چیزیں. سر ابھی تو علاج ہے نا, عدالت نے تو یہ حکم دیا ہے کہ ان کا علاج کروائیں, ان کو فوری طور پر اسپیشلسٹ کنسرن کریں. جی وہ فوری علاج ان کا شروع کرا رہے ہیں. وہی ان کو تو اعتراض ہے کہ 96 گھنٹے کا انتظار بھی کیوں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر میں 1 سیکنڈ, حذیفہ صاحب میرے ساتھ رہے گا. 96 گھنٹوں کا انتظار بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ہم نے سارا پروسیس شروع کر دیا. اوکے, 96 گھنٹے کا انتظار نہیں کرتے. انسانی جان سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے, اور جہاں ڈینجر ٹو لائف آ جائے وہاں پر سارے قانون معطل ہو جاتے ہیں. نہیں بالکل ٹھیک ہے. بانی تحریک انصاف کی جان کا ہمیں زیادہ احساس ہے. بالکل ٹھیک ہے. اوکے اچھا میرے ساتھ رہے گا حذیفہ صاحب 1 سیکنڈ. میں جو ہے پوری انسانیت کی جان کے برابر. افتخار صاحب اگر میں آپ ادھر میری طرف اگر دیکھیں, افتخار صاحب اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد جو کنسرن جس کا جو تکلیف میں ہو اس کی زبان اس کی وہ سب پہ ٹھیک ہے آپ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن آج اگریوڈ پارٹی عمران خان صاحب کی جماعت ہے یا وہ خود ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ کسی بھی قیدی کو طبی سہولت فراہم نہ کرنا جرم ہے. ٹھیک ہے, جرم ہے یہ.
اور پھر یہ سولٹری کنفائنمنٹ والا بھی ایشو اب آنے والا ہے کہ سولٹری کنفائنمنٹ کتنے عرصے کے لیے ہو سکتی ہے. سولٹری کنفائنمنٹ ساری عمر کے لیے نہیں ہو سکتی. اس کے لیے بھی عدالتیں کچھ نہ کوئی فیصلہ کریں گی. آپ یہ کہتے ہیں جو رپورٹ میں لکھا ہے دس از سولٹری کنفائنمنٹ. یہ ایک بات. اور پھر بات یہ ہے کہ ستمبر سے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میری آنکھ خراب ہو رہی ہے, تو سپرنٹ صاحب کو کیوں نہیں نوٹس لیا؟ کیا کر رہے تھے سپرنٹ صاحب؟ اور یہ بالکل مطالبہ ٹھیک ہے, ہی شوڈ بی اریسٹڈ. دیکھیں اگر آپ ملک میں انارکی کی طرف جانا چاہتے ہیں, جس کا وارننگ دے دی گئی ہے, انہوں نے آپ کو 48 آورس دے دیے ہیں, اور ان کے 4 لیڈروں نے کہا کہ ہم آنکھیں نکال دیں گے اگر ہماری لیڈر کی آنکھ کو کچھ ہوا. یہی کہا نا کہ کچھ اور کہا ہے ایسے ہی کہا. اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم اپنے کارکنز کو نہیں روک سکیں گے. یہ بھی کہا ہے کہ کارکن پر ہمارا کنٹرول نہیں رہے گا. یہی کہا ہے نا. بالکل ٹھیک. ان چیزوں ساری کو اکٹھا کر کے پڑھے نا, تو پھر پاکستان میں جو ایک ایسی سچویشن پیدا ہوگی اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ مجھے یہ بتایا جائے. مطلب ایک سپرڈنٹ کی نااہلی کی بنا کے اوپر معاملات اس حد تک خراب ہوئے. دوسرا سوال میں یہ بھی کروں گا کہ جب لاسٹ ٹائم پہ علیمہ خان ملی, غالباً دسمبر میں ملی, تو تب انہوں نے آ کے بات کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا؟ کم از کم اٹ از ناٹ ان مائی نالج کہ اسپیسیفکلی آنکھ کے بارے میں یہ کہا گیا. جنرلائز باتیں کی انہوں نے, جس کا آج کی رپورٹ میں ان کی جو آنکھ سے متعلق بات ہے, ان کی آنکھ کے حوالے سے تو اگست 2025 میں بھی علیمہ خان صاحبہ نے کوئی بات کی ہوئی ہے, ہلکی سی کی ہوئی ہے. لیکن اگر ایک بندہ درخواست دے رہا ہے کہ میری آنکھ میں پرابلم ہے, سمپل سی بات ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیپ سپرنٹینڈنٹ از ریسپانسیبل, ہی شوڈ بی اریسٹڈ. اور یہ اس کے لیے نہیں, اس بانی کے لیے نہیں میں کہہ رہا. میرا مطالبہ ہے کہ پاکستان بالکل پرنسپلی پاکستان کے تمام جیلوں میں رہنے والے قیدیوں کو اگر طبی امداد وقت پہ فراہم نہیں کی جاتی, جو کہ سپرنٹ جیل کی ذمہ داری ہے, اور سپرنٹ جیل اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا, دین ہی شوڈ بی پنشڈ, ہی شوڈ بی پٹ آن دا ٹاسک کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا. دیکھیں نا, اب آپ سن نہیں رہے کیا کہا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی قسم کے بھی معاہدے کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے, ہم کسی قسم کی بھی اپنا ایسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے جو آپ کہہ رہے ہو معاف کر دو اور سکون کر دو. انہوں نے صاف کہا ہے کہ چلو ہم معاف کر دیتے ہیں, اس کے بعد معافی نہیں ہے. کون کون یہاں سے بچ کر نکلے گا؟ ود آل رسپیکٹ ٹو یو اینڈ ود آل رسپیکٹ ٹو مائی پارٹیسپینٹ, یہ فکرے جب سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں میں نے پہلی دفعہ سنے ہیں. یہ آنکھیں نکال دینے والے, آنکھیں نکال دینے والے, اور ورکرز ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. 2 باتیں. ڈو یو تھنک دس از جسٹیفائڈ اگریوڈ پارٹی کے, یا آپ کو لگتا ہے نہیں دس شوڈ ناٹ ہیو بین سیڈ؟ نو, وائی ناٹ. ان کا ایک لیڈر ہے, وہ اسے محبت کرتے ہیں, وہ اسے پیار کرتے ہیں, وہ اپنی آپ کی رپورٹ کے مطابق کتنے فیصد وہ اپنی آنکھ, وہ کہتے ہیں رپورٹ یہ کہہ دی ہے کہ 85% ایک آدمی اپنی آنکھ کھو بیٹھا ہے, تو رد عمل کیا ہوگا؟ اور رد عمل کا اعلان کس نے کرنا تھا؟ رانا گلزار نے کرنا تھا, علیمہ خان نے کرنا تھا, جنید اکبر نے کرنا تھا, اور چیف منسٹر وہ جو خیبر پختونخوا اس نے کرنا تھا نا. اور انہوں نے کوئی لفظ چھپائے نہیں, انہوں نے واضح طور پہ کہا آنکھ کے بدلے آنکھ. اگر اس کو انگلش میں اگر ترجمہ کریں تو یہ اچھی بات نہیں ہے.